آج علمی میراث پڑھیں گے۔ آج ہے 7/4/2026 سے۔ ابھی علمی میراث کو ہم نے آخر تک تقریباً پہنچ گئے تھے، وہاں سے ہم پڑھیں گے۔ کل ہم نے تناسخ کو بھی پڑھا تھا، اگر تخارج کو بھی پڑھا تھا، رد کا بیان تھا وہ بھی پڑھا تھا ہم نے، اور اس طرح مناسخہ کا جو بیان تھا نا وہ بھی پڑھا تھا۔ مناسخہ کا لغوی معنی ہے انتقال کرنا، نقل کرنا، یہ سارا کچھ ہم نے وہ پڑھ لیا تھا۔ اس کی میراث کی مسائل، میراث کی فضیلت یہ بھی ہو گیا تھا، کچھ اس کے فضائل تھے وغیرہ۔ آنکھ کرنا کیا ہے یہ میں نے کل بتایا تھا، لیکن دوبارہ اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ آنکھ کرنا کیا ہوتا ہے؟ چونکہ مرنے کے بعد وارث کا استحقاق خود بخود ثابت ہو جاتا ہے، اس لیے اگر کسی مورث نے اپنی کسی اولاد کو اس کی نافرمانی کی وجہ سے زبانی یا بذریعہ تحریر آگ کر دیا تو تب بھی وہ شرعاً وراثت سے محروم نہیں ہوگا اور اس کا مقررہ حصہ اس کو ملے گا، کیونکہ میراث کی تقسیم نفع پہنچانے یا خدمت گزاری کی بنیاد پر نہیں، لہذا کسی بھی وارث کو محروم کرنا حرام ہے۔ مثال ایک باپ ہے اور اس نے اپنے 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹا جس کا نام زید تھا، اس کی نافرمانی کی وجہ سے کہتے ہیں نا ہم نے اس کو آگ کر دیا، یعنی میرے مرنے کے بعد اس کو میری وراثت میں کچھ بھی نہیں ملے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وراثت میں سے کسی کو محروم نہیں کیا جا سکتا۔ جب بندہ مر جاتا ہے اس کا اختیار پہ نہیں ہوتا، جو شریعت نے جو حصہ مقرر کیا ہر بیٹے کو اتنا حصہ جو ہے نا وہ ملے گا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس طرح عام لوگوں وہ کہتے ہیں۔ ترکہ کیا ہے؟ ترکہ جو میت نے جو مال چھوڑا ہو اس کو ترکہ کہا جاتا ہے۔ اب وہ کون سا مال ہو سکتا ہے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ مرنے والی کی ملکیت جو چیزیں ہیں وہ ترکہ میں شامل ہیں۔ مثال مال ہے، دولت ہے، سونا چاندی، زمین جائیداد، مکان دکان، تمام قابل وصولی قرضہ جات جو ان کا کسی کے اوپر قرضہ ہے وغیرہ، امانت، بینک بیلنس ہے، بلکہ وہ معمولی چیز ہی جس کی طرف عام طور سے ذہن نہیں جاتا، مثلا گھر کے تمام اشیاء جو مرنے والے کی ملکیت میں تھی، جیسے چپل، گھڑی، اینک، گھر میں لگا ہوا جھومر، پیاں وغیرہ۔ البتہ جو چیز میت کی ملکیت میں نہ ہو بلکہ وہ صرف قبضہ میں ہو تو وہ ترکہ نہیں ہے۔ مثلا کسی کی امانت میت کے پاس رکھی ہوئی تھی تو وہ ترکہ میں شامل نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر الف سے لے کر یا تک، اے سے لے کر زیڈ تک جتنی بھی چیزیں ہیں، کوئی مثال کے طور پر ایک بندہ مر گیا، اس کا نام تھا زید تھا، اب ان کی وفات کے بعد جو ان کی نقدی تھی، جو ان کا قرضہ تھا کسی کے اوپر، یا ان کے جو گھر کا سامان تھا چھوٹا ہو بڑا ہو جو بھی ہو، وہ سارا کا سارا وہ کیا ہوگا، وہ میراث میں وہ چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد وارث کون لوگ ہیں؟ تو ہر خونی رشتہ دار مرد ہو یا عورت ہو، وہ خاون بیوی وغیرہ، وہ وراثت مرنے کے بعد وہ وارث وہ کہلائے جاتے ہیں۔ یہ تو آسان ہے۔ وراثت میں عورتوں کا حصہ بھی متعین ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن حدیث میں جہاں مردوں کا حصہ متعین ہے، عورتوں کا حصہ بھی من جانب اللہ متعین ہے، چاہے عورت ماں ہو یا نانی یا دادی کے روپ میں ہو یا بہن بیوی بیٹی کی شکل میں ہو، ہر حال میں اسے مقررہ حصہ ملتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے مال میں سے عورتوں کو محروم کرتے ہو، کل قیامت میں جنت میں داخل وہ نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب صاف ہے۔ اکثر لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب باپ مر جاتا ہے تو بھائی اپنی بیویوں کو حصہ نہیں دیتے، یا اکثر بہنیں جو ہے نا وہ شرماتی ہیں کہ اپنے بھائی سے ہم حصہ لیں گے۔ یہ شرمانے والی بات بھی نہیں ہے، اور یہ آپ کا حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس طرح میت کے اولاد میں سے بیٹوں کو یہ حق دیا ہے میراث کا، اس طرح بیٹیوں کے لیے بھی ہے، تو اس میں وہ والی بات وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور نابالغ وارثوں کا حکم، جس طرح وراثت عورتوں کا ہے اس طرح نابالغ بچوں اور بچیوں کا بھی حصہ ہے۔ تقسیم وراثت کے ان کو محروم کرنا ظلم ہے۔ چھوٹے بچے، بچی ہوں، بچیاں ہوں، جو بھی ہو، ان کو میراث میں پورا حصہ وہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ پینشن وظیفہ کی رقم کی تقسیم۔ اب کوئی مثال پینشن ہے، ایک بندہ ہے زید، وہ فوت ہوا، اب وہ پینشن لے رہا ہے، مثال ماہانہ وہ 30,000 روپے پینشن لے رہا ہے، یا کوئی وظیفہ، کوئی تنخواہ تھا، کوئی بھی حکومت سے اس کو جاری ہوا تھا، تو میت کی وظیفہ یا پینشن کی بقایا جات جس کی موت کے بعد وصول ہو ان کو بھی دوسری طرح کی طرح تقسیم ہوگی۔ لیکن اگر موت کے بعد پینشن جاری رہی جس کو فیملی پینشن کہتے ہیں، تو سرکاری کاغذات میں جس کا نام پینشن فارم میں درج ہے صرف وہی، مثال بیوی کا نام درج ہے کہ جب بندہ فوت ہو جائے، کوئی سرکاری ملازم ہو تو پھر اس کی بیوی کے نام ہو جاتی ہے یا ماں کے نام ہو جاتی ہے، تو اس کو پھر ملے گی، اسی کو صرف وہ پورا کا پورا ملے گا پینشن، کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ اس میں سے وہ وصول وہ کر سکے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہو گیا۔ اب منہ بولی اولاد کا حکم۔ منہ بولی اولاد کا حکم کیا ہوتا ہے؟ کسی مرد یا عورت نے کسی لڑکی یا لڑکے کو منہ بولا، بیٹی یا بنا لیا، تو وہ لڑکا یا لڑکی اس مرد عورت کی طرح کا مستحق نہیں ہے۔ مثلا کسی نے اپنے کسی پرائے بندے کو، چھوٹے کو یا بڑے کو اپنا بھائی بنا لیا، اپنا بیٹا بنا لیا، تو وہ اس منہ کی باتیں وہ ہوتی ہیں، اس سے وہ میراث میں حقدار وہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔
اچھا، قبضہ سے پہلے میراث معاف کرنے سے معاف نہیں ہوگی۔ اگر کوئی شخص تقسیم میراث سے پہلے اپنا حصہ دوسروں کے لیے چھوڑنا چاہے تو نہیں چھوڑ سکتا۔ تقسیم میراث سے پہلے اس کا حق وراثت ساقط نہیں ہوتا، کیونکہ حق کی میراث اختیاری نہیں بلکہ اضطراری ہے۔ ہاں، میراث کی تقسیم کے بعد اگر اپنا مقررہ حصہ کسی کو دینا چاہے تو دے سکتے۔ مثال، ایک بندہ ہے، ابھی اس کا کوئی مطلب والد فوت نہیں ہوا اور وہ کہتا ہے کہ میں میراث میں حصہ نہیں لوں گا، میں نے معاف کر دیا، میں نہیں لوں گا، تو اس طرح بھی وہ لاکھ دفعہ بھی کہہ دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، جب اس کا کوئی رشتہ دار مر جائے، پھر ان کو میراث میں جو کچھ حصہ ملے اور پھر ملنے کے بعد یہ کہہ دے کہ میں نہیں لے سکتا، میں دستبردار ہوتا ہوں، تو اس کو ہم نے مناسخہ وہ جو کہا تھا نا، وہ تو اس صورت میں وہ کیا ہوگا، وہ واپس وہ کر سکتا ہے۔ ہاں، اور آخر میں میراث کی تقسیم میں تاخیر کرنا، تو تاخیر کرنا یہ جو ہے نا وہ میت کی تجہیز و تکفین کے بعد میراث تقسیم میں بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے۔ والد کے انتقال پر والدہ کی رعایت کرتے ہوئے یا خاندان کے بڑوں کی وجہ سے میراث تقسیم نہیں کی جاتی، یہ نامناسب ہے۔ اس میں حق والوں کا حق ہے اور اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ میراث کی تقسیم میں تاخیر کرنا مناسب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بس یہ علمی میراث تھا، یہ بھی ہم نے ختم کر لیا۔ تو انشاءاللہ آپ اس کو سنیں، جہاں کوئی کنفیوژن ہو وہ ضرور پوچھے اور بتائے کہ اس میں اگلا کون سا کتاب ہم ایڈ کر دیں، کیونکہ علمی میراث آپ لوگوں کا آج وہ ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو تقابل ادیان کے ساتھ ہم کوئی اور کتاب بھی وہ شروع کریں گے۔ ٹھیک ہے۔